الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتباع سنت کا بیان چل رہا ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا تھا، بٹن لگے ہوئے نہیں تھے. پہلی ملاقات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زیارت تھی. بس یہ ادا ان کو ایسی بھا گئی کہ زندگی بھر کبھی انہوں نے اور ان کے بعد ان کے بیٹے نے بھی گریبان کے بٹن نہیں لگائے، ہمیشہ گریبان کھلا رکھا. کوئی وجہ رہی ہوگی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا رہا ہوگا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ نہیں تھی. لیکن پہلی ملاقات میں اس طرح دیکھا تو زندگی بھر کے لیے ان کو اپنا لیا. یہ محبت کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رگ رگ میں پیوست تھا. اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. یہی تو وہ چیز تھی جس نے ان کو دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں کامیابیاں عطا فرمائی. ہمارے اکابر کے یہاں بھی اس کا بڑا اہتمام رہا کہ وہ سنتوں کا اتباع اور پیروی بڑے اہتمام سے کیا کرتے تھے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے ہاں اتباع سنت کا بہت زیادہ اہتمام تھا. اتباع سنت ان کی طبیعت کے اندر رچ اور بس گیا تھا. بے خبری میں بھی اور غیر اختیاری طور پر بھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا تھا. ہر کام سنت کے مطابق انجام دیتے تھے. ایک مرتبہ بیمار تھے، بیماری کی حالت میں بے ہوش ہو گئے اور اس حالت میں پیشاب نکل گیا، پائجامہ خراب ہو گیا. خدام نے اسی بے ہوشی کی حالت میں خراب پائجامہ نکال کر صاف ستھرا پائجامہ بدلوانے کی کوشش کی تو انہوں نے بے خبری میں پہلے دائیں پیر کا پائچہ نکالنے کی کوشش کی. نکالنے والوں کو خیال نہیں رہا کہ نکالتے ہوئے پہلے بائیں پیر کا پائچہ نکالنا چاہیے
اور یہ سنت ہے۔ بہرحال انہوں نے پہلے دائیں پیر کا پائچہ نکالنے کی کوشش کی تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بے ہوشی ہی کی حالت میں پیر جھٹک دیا اور دائیں پیر سے پائجامہ نکالنے نہیں دیا۔ ان کے یہاں سنت کی پیروی طبیعت میں اس طرح رچ بس گئی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ خدام غسل دینے کے بعد جب پائجامہ پہناتے تھے تو اگر کسی نے الٹے پیر سے پائجامہ پہنانا چاہا تو فوراً پاؤں جھٹک دیتے تھے اور فرماتے تھے اتنا بھی نہیں جانتے کہ پہلے دائیں پیر میں پہنتے ہیں۔ سردیوں کے زمانے میں خدام پیروں میں موزے پہناتے تھے۔ اس وقت خطوط لکھا رہے تھے، کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں یا کسی اور کام میں مشغول ہیں۔ موزہ پہنانے والا موزہ پہنانے کا کام کر رہا ہے، لیکن اس نے بے خبری میں پہلے الٹے پیر کا پہنانا چاہا تو فوراً تنبیہ فرمائی کہ تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ پہلے دائیں پیر میں موزہ پہنا جاتا ہے۔ اس طرح سنتوں کی پیروی ان کے مزاج کے اندر رچی اور بسی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نیا عبا آیا، کسی نے ہدیہ دیا تھا۔ جمعہ کے دن پہن کر تشریف لے جا رہے تھے، اچانک نظر پڑی اور یہ اندازہ ہوا کہ آدھی پنڈلی سے نیچے ہے۔ فوراً کہا ذرا ناپ کر دیکھ لو، آدھی پنڈلی سے نیچا ہے یا برابر ہے؟ ناپ کر کے دیکھا تو آدھی پنڈلی سے کچھ نیچا تھا۔ اسی وقت قینچی منگوا کر اتنا حصہ کٹوا دیا۔ اتنا زیادہ اہتمام ان کے ہاں اتباع سنت کا تھا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں آپ بیمار تھے اور جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا، سردی کا زمانہ تھا، چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے۔ بیماری کی وجہ سے کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ اپنے ہاتھوں سے ان کو نکال نہیں سکتے تھے۔ اشارہ کیا کہ اس کو نکالو۔ جب لوگ نکالنے لگے تو اسی طرح بے خیالی میں لوگوں نے الٹے پاؤں کے بجائے سیدھے پاؤں سے پہلے نکالنا چاہا۔ حضرت نے فوراً پاؤں کھینچ لیا اور وہ سوچنے لگے ایک طرف تو موزے نکالنے کو کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پاؤں کھینچ لیتے ہیں۔ پھر موزہ نکالنے کا اشارہ فرمایا، دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، پاؤں کھینچ لیا۔ اب لوگ پریشان ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حضرت بار بار پاؤں کیوں کھینچ رہے ہیں، کیونکہ خود بیماری کی وجہ سے بول نہیں سکتے تھے۔ اسی دوران حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جیسانی تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو یہ قصہ بتایا کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ موزہ نکالو اور ہم نکالتے ہیں تو پاؤں کھینچ لیتے ہیں۔ تو حضرت جی نے فرمایا تم پہلے سیدھے پاؤں سے موزہ نکالتے ہو تو حضرت کھینچی تو لیں گے نا، پہلے الٹے پاؤں سے نکالو۔ اسی بیماری کی حالت میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جماعت کی نماز کا اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ بیماری کی حالت میں جب آپ کے لیے چلنا ممکن نہیں رہا تو 2 آدمیوں کے سہارے کمرے سے نکل کر مسجد کے اندر آتے تھے، اس حالت میں کہ طاقت نہ ہونے کی وجہ سے دونوں پاؤں گھسٹ رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا خیال ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مرض الوفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں حضرت عباس اور حضرت علی کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فقام یہادا بین رجلین ورجلاہ تخطان فی الارض، کہ 2 آدمیوں کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور طاقت نہ ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، خط کھینچ رہے تھے۔ یہ ہے سنت کی پیروی، یہی اصل ہے۔ کرامتیں 1000 بھی ہوں، ان کرامتوں سے کچھ
جنت ملنے والی نہیں ہے، جنت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع سنت کے اہتمام سے ملے گی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چشتیہ سلسلہ کے ایک بزرگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ایک لمبی مدت سے مجھ پر قبض طاری رہا۔ یہ ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کا جی عبادتوں سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ عبادت تو کر لیتے ہیں لیکن جیسی کیفیت اور لذت ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتی، اس کو انقباضی کیفیت اور قبض کی حالت کہتے ہیں۔ اس سے وہ قبض نہ سمجھنا جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے عرض کیا کہ میرے اوپر ایک مدت سے قبض طاری رہا، میں اس کی وجہ سے کافی پریشان تھا۔ آپ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے اس کی شکایت کی تو انہوں نے دعا اور توجہ کی تو میرا وہ قبض دور ہوا۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے تمام خلفاء اور مریدین کو آپ کے حوالے کیا۔ اس وقت مجھ پر دوبارہ وہی قبض کی حالت آئی ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ دعا اور توجہ فرمائیے۔ جب ان بزرگوں نے یہ بات کہی تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سادگی کے ساتھ یہ جملہ کہا، بھائی میرے پاس تو اتباع سنت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ایسی سادگی کے ساتھ کہا کہ ان بزرگوں پر حال طاری ہو گیا اور وجد کے اندر جھومنے لگے۔ وہ قبضہ تو دور ہو گیا، اب وہ جھوم رہے ہیں۔ تو سرہند کی سرزمین حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ سرہند کے رہنے والے تھے، وہ بھی ان بزرگ کے ہلنے پر حرکت کرنے لگی۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا میری مسواک لاؤ۔ خادم مسواک لایا تو آپ نے اس کو زمین کے اوپر مارا۔ جیسے ہی آپ نے مسواک کو زمین کے اوپر مارا، زمین نے حرکت کرنا بند کر دیا۔ اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری کرامت کہ زمین حرکت کر رہی، میں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا پر سرہند کے مردوں کو زندہ کر دیں گے، لیکن تمہاری وہ کرامت اور میری یہ کرامت اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ آدمی وضو میں مسواک کر کے نماز پڑھے۔ اس سنت کا مقابلہ ہماری یہ کرامتیں نہیں کر سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل اتنا اونچا کام ہے اور اس کا اتنا اونچا اور بلند مقام ہے کہ یہ کرامتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک آدمی جو مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں داخل کرتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایک آدمی ہے جو 100 مرتبہ ہوا میں اڑتا ہے، تو وہ آدمی جس نے ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھا، اس کا مقابلہ وہ آدمی نہیں کر سکتا جو ہوا میں 100 مرتبہ اڑا۔ اس لیے کہ جس نے سنت پر عمل کی نیت سے مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں آگے کیا اور اس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت ملی، اور دوسرے آدمی کو ہوا میں اڑنے کی وجہ سے کیا حاصل ہوا؟ کوئی قرب حاصل ہوا؟ ہوا میں تو چڑیا بھی اڑا کرتی ہے۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، 105 سال کی عمر پائی، بڑے صاحب نسبت تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آؤ میں تم کو ایک نسخہ کیمیا بتاؤں۔ وہ یہ ہے کہ آدمی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ سوچے کہ یہ سنت طریقہ ہے۔ جیسے جب کھانے کے لیے بیٹھو تو جب تم ہاتھ دو تو یہ سوچ کر کے دو، اس استحضار کے ساتھ اور اس خیال کے ساتھ دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے ہیں، اس لیے میں ہاتھ دھو رہا ہوں۔ دیکھو
ایک تو ہے سنت پر عمل کرنا، اور ایک ہے اس سنت کا استحضار، یعنی یہ سوچتے ہوئے اور خیال کرتے ہوئے عمل کرنا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر سنت پر عمل کرو گے تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن اگر سنت کا استحضار بھی ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ برکات آپ کو حاصل ہوں گی جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سنت پر عمل ایک عجیب نسخہ ہے، یہ ہماری زندگی کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ یوں سمجھو کہ یہ لوہے کو سونا بنا دیتا ہے، پارس ہے جو لوہے کو سونا بنانے کا کام کرتا ہے۔ ابھی گزشتہ سال کا قصہ ہے، میرا دارالعلوم دیوبند جو وہاں کی شورا میں یہ شرکت کی نسبت سے جانا ہوا تھا، وہاں حضرت حکیم کریم اللہ صاحب دامت برکاتہم جو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی کے داماد بھی ہوتے ہیں، ان کے جانشین بھی ہیں، حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، اور حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مجاز ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ جو آدمی کھانے سے پہلے یہ سوچ کر اور یہ استحضار رکھتے ہوئے ہاتھ دھوئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی طرح کھانے کے بعد بھی تو کتنا بھی قرضہ ہو ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ واقعہ بتلایا کہ ایک آدمی نے قرضے کے متعلق شکایت کی، اس کو بھی یہی بتلایا کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئے، یہ سمجھ کر کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، اور اس طرح کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا ہے، اور یہی تصور قائم کرنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہوں۔ حضرت حکیم صاحب نے فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ظاہر ہوا کہ چند ہی دنوں میں اس کا قرضہ ادا ہو گیا۔ قرض کی ادائیگی کا یہ بہت ہی آسان نسخہ بتلایا، اور فرمایا کہ جس کو بھی یہ نسخہ بتلایا اور اس نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے قرضے ادا ہو گئے۔ بہرحال حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اس تصور کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، اور کھانا شروع کرنے سے پہلے اکڑوں بیٹھیے یا ایک پاؤں موڑ کر اور دوسرا پاؤں کھڑا کر کے بیٹھیے جیسا کہ سنت طریقہ ہے، یہ سوچ کر کے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، دائیں ہاتھ سے کھائیے، یعنی ہر سنت کو ادا کرتے وقت اس کے سنت ہونے کا استحضار رکھیے۔ اس طرح آپ جب سونے لگیں تو سوتے وقت کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کی ادائیگی اسی تصور کے ساتھ کریں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس لیے میں یہ کرتا ہوں۔ اس طرح سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر تم چند دنوں میں صاحب نسبت نہ بن جاؤ تو مجھے کہنا، یعنی ایسا کرنے سے اس کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، اور کون مومن ہے جس کی یہ تمنا نہ ہو، لیکن یہ غیر اختیاری چیز ہے، یعنی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ہو جانا ہمارے اختیار میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو نصیب کرے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، کوئی ضروری نہیں کہ حاصل ہو جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تم کو ایک ایسی ترکیب بتلاتا ہوں جس کی وجہ سے تم کو ہر وقت معنوی اور روحانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہوگی، یعنی ہر وقت آپ کا تصور دل و دماغ میں حاصل ہوگا، اور وہ یہ کہ تم ہر وقت کی سنت اسی تصور کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ مثلا یہ کہ جب تم کھانے کے لیے بیٹھو تو ہاتھ دھو کر بیٹھو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے ہاتھ دھو کر بیٹھتے تھے، اور بیٹھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق بیٹھو، اور یہ سوچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے اسی طرح بیٹھتے تھے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور یہ سوچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دائیں ہاتھ سے کھایا کرتے تھے، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اور یہ سوچ کر کھاؤ کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسم اللہ پڑھ کر کھاتے تھے، اپنے سامنے سے کھاؤ اور یہ سوچ کر کھاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سامنے سے کھایا کرتے تھے، یعنی ہر وقت ہر سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ تصور رہے کہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں مسجد میں داخل کریں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، یعنی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اس تصور کے ساتھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو دایاں پاؤں داخل کر کے اس دعا کے ساتھ جو ہے داخل ہوتے تھے، اور مسجد سے نکل ہوتے تھے تو یہ دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک پڑھتے تھے، پڑھتے ہوئے بایاں پاؤں نکالتے ہوئے یہی سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح مسجد سے نکلتے تھے کہ پہلے بایاں پاؤں باہر نکالتے تھے، یعنی ہر کام اور ہر عمل میں جو سنت طریقہ ہے اس کی سنت ہونے کے استحضار کے ساتھ اس عمل کو انجام دیں۔ اس طرح کرنے سے ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور دل و دماغ پر چھایا رہے گا، 24 گھنٹے یہ تصور موجود رہے گا، کیونکہ آدمی ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے۔ ان کاموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس تصور کے ساتھ کرے گا تو 24 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اس کے دل و دماغ پر چھایا رہے گا۔ یہ خواب والی زیارت سے بہت بہتر ہے۔ بہرحال ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی جائے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت والی صاحب جب حج کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ زیارت کے لیے گئے تو وہاں روضہ اقدس پر مواجہہ شریف، یعنی وہ جالی مبارک جس کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کیا جاتا ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں جالی کے سامنے کچھ فاصلے پر 2 صف کے بعد 2 ستون ہیں۔ عام طور پر ہمارے اکابر کی عادت یہ تھی، اور میں نے خود اکثر بڑوں کو دیکھا، حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابر کو بھی، کہ وہ بیچ کی جالی ہے اس کے سامنے کا جو ستون ہے اس ستون کے پاس، اور اگر کوئی وہاں کھڑا ہو تو ذرا پیچھے کھڑے ہو رہتے اور آگے نہیں بڑھتے تھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اسی ستون کے پاس کھڑے رہ کر سلام پیش کرتا تھا، جبکہ دوسرے لوگ بالکل قریب جانے کی کوشش کرتے تھے، جالی سے چپکنے کے چکر میں رہتے تھے۔ اب تو چپکنے کی شکل نہیں رہی کہ ان لوگوں نے دیوار سی بنا دی ہے، پہلے دیوار نہیں تھی، اس وقت جالی کے پاس جاتے تھے اور اس کو چھوتے تھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں زیارت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بالکل جالی کے قریب پہنچ رہے ہیں اور اس کو چھو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں اسی طرح اپنی عادت کے مطابق اس ستون کے پاس کھڑا رہ کر زیارت کر رہا تھا، سلام عرض کر رہا تھا کہ میرے دل میں ایک دم غیر اختیاری طور پر خیال آیا کہ تو کیسا محروم اور بد نصیب ہے، یہاں آنے کے بعد بھی قریب نہیں جاتا، اتنا دور رہتا ہے۔ دیکھ لوگ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب جا رہے ہیں اور جالی سے چمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تو اتنا دور کھڑا ہے اور سلام عرض کر رہا ہے۔ غیر اختیاری طور پر یہ خیال میرے دل میں آیا۔ فرماتے ہیں کہ دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ اسی دوران میں نے آواز سنی، اندر سے آواز آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ میری سنت پر عمل کرتے ہیں وہ مجھ سے قریب ہیں چاہے ہزاروں میل دور رہتے ہوں، اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرتے وہ مجھ سے دور ہیں چاہے میری جالی سے چمٹے ہوئے ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا لوگوں کو میری یہ بات بتا دو۔ چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات کے اندر بھی یہ بات بیان فرماتے تھے، لیکن یہ کہہ کر نہیں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، بلکہ یہ کہہ کر کہ اللہ کا ایک بندہ حج میں گیا تھا،
سلام کے وقت اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کی، اپنا نام کبھی نہیں بتلایا، یہ تو ان کے صاحبزادے تھے اس لیے ان کو بتلایا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو اتباع سنت ہے۔ یہی چیز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرے گی، ورنہ سب کچھ کر رہے ہیں اور سنت کی اتباع کا اہتمام نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہر چیز میں سنتوں کی پیروی کا اہتمام ضروری ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو آخری بیماری میں ایسی کمزوری لاحق ہو گئی تھی کہ بغیر سہارے اور ٹیک کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، دیوار یا تکیے کا سہارا لینا پڑتا تھا یا کسی آدمی سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ اسی حالت میں ایک مرتبہ کھانا لایا گیا، کسی نے کہا حضرت اسی طرح ٹیک لگا کر کھانا کھا لیجئے، تو فرمایا نہیں، میرا یہ سہارا ہٹا دو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ہمارے اکابر تھے جن کے یہاں سنتوں کا اتنا زیادہ اہتمام تھا۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے کسی دوست نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ان کا ایک دوست لیگی تھا۔ آزادی سے پہلے انگریزوں کے زمانے میں ہندوستان میں دو پارٹیاں تھیں، کانگریس اور مسلم لیگ۔ یہ آدمی مسلم لیگ کا بڑا حمایتی تھا، اس لیے اس کو لیگی کہا۔ اس لیگی نے اپنے ہاتھ کو اس طرح سامنے کی طرف سیدھا رکھنے کی خوب مشق کی، اور مشق میں اس طرح وہ آدھے گھنٹے تک ہاتھ سیدھا رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی طرح مشق کرنے کے بعد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور اس نے آپ سے مصافحہ کیا، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا تو جب تک وہ اپنا ہاتھ کھینچتا نہیں تھا اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا دست مبارک کھینچتے نہیں تھے۔ یہ لیگی حضرت کا صرف امتحان لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مصافحہ کرتے ہوئے حضرت کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور ہاتھ نہیں چھڑایا، حضرت نے بھی نہیں چھڑایا، یہاں تک کہ وہ آدھ گھنٹے تک اسی طرح رہا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تب حضرت نے بھی اپنا ہاتھ ہٹایا، تب اس نے کہا ہاں ان میں سنت کا اتباع ہے۔ ان حضرات کے یہاں سنت کا اتنا زیادہ اہتمام تھا، گویا اس کو اپنی زندگی کا ایک جز بنا لیا تھا۔ اگر ہم کوشش کریں تو بہت سی سنتیں ایسی ہیں جن کو ہم آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ بہت سی سنتوں کو ہم جانتے ہیں۔ بیت الخلاء میں جانے کا سنت طریقہ ہمیں معلوم ہے کہ آدمی پہلے دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر بایاں پاؤں پہلے رکھے، پھر دایاں پاؤں رکھے، پھر جب نکلے تو پہلے سیدھا پاؤں نکالے، پھر الٹا پاؤں نکالے، پھر دعا پڑھے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ مسجد میں جانے کا سنت طریقہ اور اس وقت کی دعا معلوم ہے، نکلنے کا طریقہ اور اس وقت کی دعا معلوم ہے۔ بہت سی سنتیں ہیں، رات کو سوتے وقت کا سنت طریقہ معلوم ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ سب سنتیں معلوم ہیں۔ جب جماعت میں 3 روز 10 روز چلے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کھانے کے آداب، سونے کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ آداب یعنی کیا؟ کھانے کا جو طریقہ شریعت مطہرہ نے بتایا، جس میں کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ چیزیں پڑھنے کی ہیں، اقوال اور اعمال کے مجموعے کو آداب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے آداب بتلائے ہیں، اور اکثر وہ ہیں جن کو یہ آداب معلوم ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا حال کیا ہے؟ علم کی حد تک تو یہ چیزیں ہیں لیکن عملی طور پر نہیں۔ دیکھو رات کو ابھی جا کے سو جائیں گے، سوتے وقت کی دعا، سونے کا طریقہ کہ دائیں کروٹ پر دائیں رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کر لیٹنا، یہ سنت طریقہ ہے۔ باوضو ہو اور پھر دعا پڑھے اللہم بسمک اموت واحیا، سب کو معلوم ہے۔ شاید ہی اس مجلس میں کوئی ایسا ہو جس کو یہ معلوم نہ ہو، لیکن میں اگر پوچھوں کہ کل رات جب آپ سوئے تھے تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود اپنی ذات سے پوچھ لو کہ کتنوں نے یہ دعا پڑھی تھی۔ دعا ہم سب کو معلوم ہے لیکن عمل کتنوں کا ہے؟ بیت الخلاء میں
جانے کا سنت طریقہ، آدمی پہلے دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر وہاں بایاں پاؤں پہلے رکھے، پھر دایاں پاؤں رکھے، فارغ ہو کر جب نکلے تو پہلے دایاں پاؤں نکالے، پھر الٹا پاؤں نکالے، پھر دعا پڑھ لے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الأذی وعافانی۔ بہت سے ہیں جن کو یہ طریقہ معلوم ہے، دعا معلوم ہے، لیکن اگر میں پوچھوں گا کہ ابھی کچھ دیر پہلے جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوئے تھے تو کیسے داخل ہوئے تھے، جواب ملے گا کہ معلوم نہیں۔ قضاء حاجت کا جب وقت آتا ہے نا تو بھاگے دوڑے جاتے ہیں، دروازہ کھول کر گھس جاتے ہیں، نہ دعا یاد، نہ یہ معلوم کہ پہلے سیدھا پاؤں اندر پڑا، پھر الٹا، یا پہلے الٹا اندر گیا پھر دایاں، کچھ پتہ نہیں۔ آج اس مجلس میں جتنے بھی میرے بھائی ہیں چھوٹے بڑے، سب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ایسی بہت سی سنتیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو معلوم ہیں، آج یہ طے کر لیں کہ آج ہی سے ان سنتوں پر عمل کا اہتمام کریں گے۔ ویسے بھی یہ مبارک مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار کے طور پر ان سنتوں کو زندہ کرنے کا عہد کریں۔ ہم ظاہری طور پر بہت کچھ کر ڈالتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے اور جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ ہم جو بھی کام کریں سنت کے مطابق کریں، کوئی کام خلاف سنت نہ ہو۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں یہ نہیں کہتا کہ سب سنتوں پر عمل کرو، لیکن یہ کہتا ہوں کہ جو کرو سنت کے مطابق کرو۔ اس طرح جب ہماری زندگی میں سنت آ جائے گی تو پھر دیکھنا اس کی کیسی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اس کا اہتمام آج ہی اور ابھی سے شروع کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا۔ ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر
ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ، یہ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنی زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی لانے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، اب تک تو غفلت میں رہے، اس غفلت کو دور فرما کر کے سنت کے مطابق اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو درست اور استوار کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ ہم سب سے راضی ہو جا، امت کے حال پر رحم فرما، امت کی بگڑی بنا دے۔ اے اللہ، اسباب لعنت و غضب سے اے اللہ پوری امت کو سچی پکی توبہ نصیب فرما کر اسباب رحمت و مغفرت اختیار کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔